कमली करके छोड़ दे तोई, कमली करके, कमली करके, कमली करके, कमली करके मैनू, कमली करके, कमली, कमली, कमली करके, कमली करके छोड़ दे तोई, ते मैं कख गलियां दे रोला, गुलाम फरीदा मैं तां दोज़क सड़सा, जे मैं मुख माही वलों मोड़ा, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, सुरख गुलाबां दे मौसम विच, सुरख गुलाबां दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले। परदेस गयो परदेसी होयो, ते तेरियां नित वतना वल लोड़ा, हर वेले तांगा यार दियां, मैं तां बैठी काग उड़ावां, आप वंजां के मैं कासिद भेजा, कि मेरा थी गया हाल बीमारा, गुलाम फरीदा मैं तां वे विछड़ी, जिवें विछड़ियां कूंज कतारा, गुलाम फरीदा मैं तां में विछड़ी, जिवें विछड़ियां कूंज कतारा, उमरां लंघियां पब्बां पार, उमरां लंघियां पब्बां पार, हले ना वसोए कालिया, उमरां लंघियां पब्बां पार, उमरां लंघियां पब्बां पार, कदे न सुख सनेहा घलिया, कदे न सुख सनेहा घलिया, हले ना वस ओए कालिया, उमरां लंघियां पब्बां पार, उमरां लंघियां पब्बां पार, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, सुरख गुलाबां दे मौसम विच, सुरख गुलाबां दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। रब से मिलन की राहें, रब की मुतलाशी अरवाह के लिए रब से मिलन की राहें, इस उन्वान से आजकल हम अपनी तरबियती नशिस्त में बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारी 7वीं नशिस्त है और हम बात करेंगे
کہ رب کی متلاشی ارواح جب اپنے رب کو پانے کے لیے کمر بستہ ہوتی ہیں، رب کی تلاش میں نکلتی ہیں، تو رستے میں ان کو کون کون سے پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک عام عورت، ایک گھریلو عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی جو اپنی زندگی کی ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنے رب کو پانا چاہتی ہے، تو اس کی زندگی میں اس راہ پر چلتے ہوئے کون کون سی ہرڈلز آتی ہیں، آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اسی موضوع پر مختلف پرابلمز جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان پر بات کی تھی۔ آج بھی ہم بات کریں گے اسی بارے میں ایک اور انداز میں، ایک اور رنگ میں، کیونکہ یہ ساری کی ساری اس راہ کی جو رمزیں ہیں وہ ہمیں انہی لوگوں سے ملتی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کر لیا یا جو اس سفر میں بہت ہم سے آگے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی راہ اختیار کرنی ہو تو پھر اسی رستے پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی مائیت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی دوستیاں بدلنی پڑتی ہیں، ہمیں اپنی فکریں بدلنی پڑتی ہیں، ہمیں اس طرح کے لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو اس راہ گزر سے پہلے سے گزر چکے ہیں، اور اس راہ گزر سے گزرنے والے ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند کے جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے اس سفر کی روداد بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کلام میں بیان کی ہے، اور اپنی تمام کیفیات کو اس رستے کے ساری کی سارے جو راز ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں سمو دیے۔ اس رستے پہ چلتے چلتے سالک جو ہے وہ کیسے پریشان ہوتا ہے، کب وہ لڑکتا ہے، کبھی وہ بڑے خطرناک مراحل سے بھی گزرتا ہے، جبکہ اس کو اپنا ایمان بچا کے وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان مختلف انداز میں حملے کرتا ہے نا، شیطان نے کہا میں سامنے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو آج اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جب ہم پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ ہم سارے کے سارے شیطان کے وہ وار جو وہ ہم پہ کرتا ہے، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج جس عنوان کے تحت ہم بات چیت کریں گے وہ بھی بابا فرید کے کلام کا ہی ایک شعر ہے۔ وہ عرفانہ کلام ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، عمرہ لنگیاں پبا پار۔ اسی میں آگے بابا فرماتے ہیں کہ غلام فریدا میں تا دوزخ سرساں جے میں مکھ ماہی والو موڑا۔ یہ عشق کی بھٹی ایسی بھٹی ہے کہ اس میں انسان کا پورا وجود جل جاتا ہے، اور جب تک جلتا نہیں ہے تب تک عشق کی عین جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے، بڑی محنت درکار ہے، اور یہ جو لوگ پہنچے انہوں نے اپنے کلام میں بہت سارے اشارے کنائے دیے۔ اور غلام فریدا میں تا دوزخ سرساں جے میں مکھ ماہی والو موڑا، کہ لمحہ بھر کی غفلت جو ہے وہ بھی پھر انسان گوارا نہیں کرتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دعا مانگنی سکھائی تھی نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی
مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ راہ رب کی اور اس کے بندے کے ملن کی راہ ایسی راہ ہے کہ اس میں لمحہ بھر کی غفلت، ایک آنکھ جھپکنے کی غفلت جو ہے وہ بھی آپ کو رستے سے گم کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ سفر پباں پار کیا جاتا ہے، یہ سفر جو ہے یہ تن من وار کر کیا جاتا ہے، یہ سفر جو ہے یہ بڑی یکسوئی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کہیں تھوڑی سی لغزش، تھوڑی سی چوک جو ہے انسان سے وہ اس کو اس کے قافلے سے جدا نہ کر دے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ جب ہم اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے رب کو پہچاننے لگتے ہیں، تو پھر ہمیں عبادات کی جو لذت ہے اس سے ہمیں آشنائی ہو جاتی ہے، اور جب عبادت کی لذت کو کوئی روح ایک دفعہ چکھ لیتی ہے، اس لذت کو پا لیتی ہے، تو پھر وہ اسی لذت میں گم رہنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے عبادات کی کثرت جو ہے اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عبادات کی کثرت جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری زندگیوں میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے مسائل ہیں جو عبادات کی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے اوور کم کرنا ہے اس راہ پر چلتے ہوئے، اور جن کے بارے میں اگر ہمیں آگاہی ہوگی تو پھر ہم ان خطرات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کون سے خطرات ہیں جن میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں عبادت کی کثرت سے؟ کیا عبادت کی کثرت خطرناک ہو سکتی ہے؟ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کی کثرت کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ عبادت سے غفلت جو ہے نا انسان کو بے چین کرنے لگتی ہے، اس کی ایک کیفیت اس نہج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ 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 کرنا چاہتا ہے، اور تارک دنیا ہم ہو نہیں سکتے، انہی گھروں میں رہنا ہے، انہی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہم نے رب کو پانا ہے، اور یہ ذمہ داریاں جب ہمیں ادا کرنے کے لیے اٹھ کے ان کے لیے اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، تو ہم اپنی عبادت کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے، جس کے نتیجے میں ہمارے مزاج میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک انگزائٹی کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں اس فیز میں لے جاتی ہے۔ اچھا، دوسری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ عبادات کی کثرت، ہم بہت زیادہ عبادات کی کثرت کر رہے ہیں اور ہماری صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم بیمار رہنے لگ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی وجہ کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہمیں، اور کوئی آسیب ہو گیا ہمیں۔ یہ وہم ہمیں اور زیادہ پریشان کرتا ہے، اور ہم ذوق و شوق سے جو ہے وہ اپنے اذکار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں قسم کی صورتحال ہے، پہلی صورتحال تو یہ تھی کہ گھر میں تناؤ آئے گا، بہت زیادہ عبادت ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کر نہیں پا رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ہمارے ریلیشن متاثر ہوں گے، میاں بیوی کے ریلیشنز متاثر ہوں گے، بچوں کے ساتھ ریلیشنز متاثر ہوں گے، ذمہ داریاں احسن طریقے سے ہم ادا نہیں کر پائیں گے، گھر میں تناؤ کی کیفیت آ جائے گی۔ اچھا، دوسری جو بات ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ کثرت سے ہماری صحت متاثر ہونے لگتی ہے، ہم بیمار رہنے لگتے ہیں، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں بیمار رہ رہے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی صورتحال کے بارے میں مناسب رہنمائی اور آگہی ہم آج کے لیکچر میں، آج کی اس نشست میں، آج کی اس گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایسی صورتحال میں اگر ہم گر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ کیا محض لسانی اذکار، زبان سے قرآن کریم کی ادائیگی، تسبیحات، وظائف اور ذکر اذکار جو ہے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟
اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محض جو لسانی عبادت ہے، جو زبان سے عبادت کی جاتی ہے، یا نوافل یا عبادت، صرف یہ عبادت ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ کر ہم بہت اس کی کثرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھے بغیر عبادت تکلیف اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایک کی پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور یہ سینٹینس جب میں آپ کے سامنے ادا کر رہی ہوں تو یقیناً آپ لوگ چونک جائیں گے، آپ لوگ حیران ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ عبادت بھی کیا تکلیف کا اور آزمائش کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف وظیفے اور چلے ہی آزمائش اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہی سمجھا تھا کہ صرف اور صرف وظائف اور چلے کرنے سے ہی رجت آتی ہے، تو کیا عبادات کی کثرت سے بھی رجت آ سکتی ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کیسے آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ آتی تو ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ارد گرد ہمارے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی ہیں نا کہ دیکھو بہت زیادہ عبادت مت کرو، دیکھو ہر وقت جو ہے ذکر اذکار تسبیحات اور ہر وقت قرآن پڑھنا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ سب باتیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا جو ہے کبھی کبھی اس کے دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے، اس کا دماغ بھی پٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا اس کے گھر میں مسائل بڑے شروع ہو جاتے ہیں اور جنات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ والی باتیں بھی ہم سنتے ہیں نا، اپنے ارد گرد سے ہم نے سنی ہیں یہ باتیں، ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے بہت زیادہ عبادت سے۔ تو کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ کیا عبادت کرنے سے ڈرانا چاہیے؟ تو یہ بات بھی ہم سمجھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں کیوں ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب کیسے بنتی ہے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت بہت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت ہے عبدیت، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دینا۔ اللہ تو کہتا ہے اس کے حلال بھی یعنی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے، ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رات کو نماز پڑھ کے سوتا ہے، اور صبح انسان اٹھ کے فجر پڑھتا ہے باجماعت، جو حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو اس کی تو ساری کی ساری رات عبادت میں ہے۔ اور ایک شخص رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو دے رہا ہے، وہ عبادت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے پال رہی ہے، وہ عبادت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی فیڈ کرواتی ہے، وہ عبادت ہے۔ ایک ماں اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنی گھر کی ساری وہ کام ذمہ داری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ وہ کرتی ہے، شوہر کی وفادار ہے، شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، تو یہ ساری کی ساری تو عبادتیں ہی عبادتیں ہیں۔ مومن کا تو ایک ایک لمحہ جو وہ رب کی فرما برداری میں گزارے وہ بھی عبادت ہے، خدمت بھی عبادت ہے، اچھا اخلاق بھی عبادت ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دینا ایک صدقہ ہے، اور صدقہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مومن کا تو ہر سانس عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ محض لسانی اذکار، صرف اور صرف زبان سے ادائیگی یہی عبادت ہے، ہم نے یہی سمجھ لیا نا۔ تو یہ سمجھ کے ہم نے کثرت سے اپنا جو وقت ہے وہ اس پر لگانا شروع کر دیا کہ میں نے ڈیلی کے اتنے سپارے قرآن شریف کے پڑھنے ہیں، میں نے ڈیلی اتنی دیر تسبیحات کرنی ہے، کوئی سی بھی تسبیحات آپ کرتے ہیں نا، ہم اپنا ایک بنا لیتے ہیں سلیبس کہ میں نے اتنی دیر تسبیحات پڑھنی ہے، میں نے اتنی دیر قرآن پڑھنا ہے، اور جو کثرت میں چلے جاتے ہیں، ایک تو نارمل ہے نا، ایک کثرت میں چلے جاتے ہیں، تو اس کو ہم اگر آورز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کی 24 گھنٹے اس کی زندگی ہے، 8 گھنٹے اس نے لگا دیے گھر کے یعنی اپنے سونے کے لیے، اور 8 گھنٹے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے، اور باقی کے جو 8 گھنٹے ہیں وہ کہے گا کہ یہ میں پورے کے پورے عبادت میں لگاؤں۔ چلیں جی 8 گھنٹے نہیں لگ سکتے تو چلیں 4 گھنٹے ہی صحیح، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ریگولر کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ رہے ہیں، مراقبات ہو رہے ہیں، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، بہت عبادت کی جا رہی ہے۔ پرابلمز کیوں آئیں گے؟ پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں
پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں پرابلمز؟ مختلف قسم کے مسائل شروع ہو گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، مختلف مسائل گھروں میں شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون ختم، گھروں میں لڑائی جھگڑا شروع، گھروں میں کیا کہنا چاہیے، بڑے مسائل مختلف قسم کے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب ہم اس کی وجہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک حرف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حرف کے بدلے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیاں ملتی ہیں تو اٹ مینس کہ ایک ایک حرف اپنے اندر کچھ رکھتا ہے، کوئی وزن رکھتا ہے. تو وہ وزن کیا ہے؟ وہ اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کے انوارات ہیں. قرآن کے الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں. ایک لفظ قرآن کا پڑھ دیا ہم نے تو اس کے بدلے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے بدلے ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے بدلے نور جنریٹ ہوگا. یہ اس کی تاثیر ہے. قرآن کے الفاظ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتے ہیں. اس کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو نور جنریٹ ہوتا ہے. وہ جو جنریٹ ہونے والا نور ہے وہ ہمارے اندر ہی سٹور ہونا ہے نا، وہ کہیں باہر تو نہیں جانا. اچھا، اب ہم بہت کثرت سے کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا، تربیت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ بہت عبادت کرنی ہے. تو بہت سارا نور جو ہے وہ ہم جنریٹ کر کے اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں. اچھا، اب ہمیں نہیں پتا کہ جو نور ہم نے جنریٹ کیا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ کدھر لگے گا، ہمیں نہیں پتا. جتنی انرجی کی ہمیں ضرورت نارمل تھی اس سے ہم نے بہت زیادہ اکٹھی کر لی، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے، اس کو ہم سنبھالیں گے کیسے، اس کو رکھنے کا پروٹوکول کیا ہے. ایسے ہی اس کو رکھ لینا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اچھا، اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسے ایک دودھ کی بالٹی ہے، پاک صاف پاکیزہ دودھ ہے، طیب دودھ کی پوری بھری ہوئی بالٹی ہے. اس میں چند چھینٹے گندگی نجاست کے پڑ گئے تو مجھے بتائیں کہ وہ بھرا ہوا پاکیزہ طیب دودھ حلال رہ گیا، کھانے پینے کے لائق رہ گیا؟ ان چند قطروں نے تو پوری کی پوری جو دودھ کی ہیت تھی اس میں فساد برپا کر دیا، برباد کر دیا، سارا دودھ ضائع ہو گیا. اب نہ تو وہ کوئی سویٹ ڈش بنانے کے کام آئے گا، نہ دہی جما سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پی سکتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم پھینک دیں گے اس کو. فساد برپا کیا نا اس نجاست نے. اس بھری بالٹی کے پورے جو بالٹی کا جو دودھ تھا، اس نجاست کے چند قطروں نے دودھ ہمارے پینے کے لائق نہیں چھوڑا. ہمیں کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی یہ تو تھوڑی سی تھی، چلو ایک چمچ ہی پڑا نا اس میں گندگی کا، تو بس ٹھیک ہے نکال دو، لیکن وہ تو مکس ہو گیا، اب نکالے بھی کیسے؟ اب ہم نہیں پیئیں گے اس کو. بالکل جو انسان ہے نا اس کا اندر بھی ایسے ہی ہے. اس کے کہتے ہیں نا کہ رب جو ہے وہ انسان کے قلب میں سماتا ہے. تو وہ جو قلب ہے اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت بڑی ضروری ہے. جب ہمارا اندر پاک صاف نہیں ہوتا، ہماری نیتیں پاک صاف نہیں ہوتی، ہم دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، مختلف اخلاقی برائیوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، مختلف بددیانتیاں ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے. اخلاقی برائیاں اور جو ہماری نیتوں کی گندگیاں ہیں یہ ایز یوزول چل رہی ہیں، یہ عادتاً چل رہی ہیں. اب وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ پیرالل ایک ہی وجود ہے نا، ایک ہی دل ہے ہمارا، اس کے اندر بہت سارا نفاق، کینہ، بغض، حسد بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیرالل ہم نے بہت سارا نور بھی
اکٹھا کر کے رکھ لیا، بہت ساری پازیٹیو انرجی بھی ہم نے اکٹھے کر کے رکھ لی۔ اب ہم جو گندگی نجاست ہے نہ تو ہم نے اس کو چھپایا، نہ ہم اس پہ تائب ہوئے، نہ ہم نے اس کے آگے اللہ کے آگے گریہ زاری کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، یہ میرے سے غلطی ہوگی، اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ میرے دل، دیکھیں گناہ سے پاک تو ہم نہیں ہو سکتے نا، وہ تو کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی تو انسان ہے نا، سرزد ہوتی ہے، تو اس کی ساتھ کے ساتھ توبہ پڑھتے رہنا اور اس کو دل میں نہیں جگہ دینی، اور اسپیشلی کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض اور حسد اور کینہ دل میں نہیں رکھنا، کسی کے لیے دل میں ایسے جذبات ہم نے نہیں رکھنے کہ ہم یہ کہیں کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اور میں نے تو بس اس کو چھوڑنا نہیں، اور اس کے لیے میں نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ جب یہ میرے قابو آئے تو میں نے اس بندے سے اپنا بدلہ لینا ہے، اور مطلب بہت کچھ ہم نے سٹور کیا ہوا ہے پراپر اپنے اندر، اس کے خلاف بغض اور کینے کی کیٹیگری میں آئے گا، یہ رکھا ہوا ہے اپنے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے انوارات اور تجلیات بھی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ فساد برپا ہوگا، وہ پھر اندر ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہی ریئیکشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو عبادتیں پٹھیاں پہ گئی ہیں، کہتے ہیں نا، بڑا ذکر اذکار کرتی تھی، پٹھا پہ گیا، سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ تو وہ ایسے برباد ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے۔ اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے من کو اندر سے بہت زبردست طریقے سے صاف کرنا پڑتا ہے، پھر یہ تجلیات و انوارات اندر سماتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی سما جاتے ہیں۔ تو ان کی ہم نے صفائی بھی نہیں کی، پاکیزگی نہیں ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہم اذکار کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ ذکر ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سپارے پہ سپارے ختم ہو رہے ہیں، اندر کی صفائی پہ کوئی توجہ ہم نے نہیں دی۔ تو جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اندر فساد برپا ہوگا، اور اندر کا فساد برپا ہونا کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمیں ہر طرف ہم گر جائیں گے، مسائل میں ہم گر جائیں گے، کیونکہ اندر ہی ہم نے پوری کی پوری شیطان کی کالونی بنائی ہوئی ہے، اور اندر ہی ہم کہیں ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ کا نور بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا، ہمیں ایک چیز نکالنی ہوتی ہے۔ اب یہاں بڑا باریک فرق ہے، اس فرق کو آپ نے ہمیشہ سمجھنا ہے کہ وہ گندگی جو ہم سٹور کر رہے ہیں یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، باقی گناہ سے مبرہ ہم نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے سرزد ہوں گے، وہ ہم اس کی ساتھ کے ساتھ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تمام صغیرہ گناہ دھلتے ہیں مومن کے۔ تو بھئی اگر مومن گناہوں سے مبرہ ہوتا، ممکن ہی نہ ہوتا کہ مومن سے کوئی گناہ ہو، تو پھر یہ والی بات تو پھر ویلڈ نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بات اگر یہ ویلڈ ہے تو اٹ مینس کہ چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ ساتھ کے ساتھ ان کی معافی ملتی جاتی ہے، انسان معافی مانگتا بھی جاتا ہے، ہم ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، اور یہ معافیاں مانگتے مانگتے پھر ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ہی ہم سے گناہ سرزد ہوگا، مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو مومن اس گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ گناہ کے شر سے کیا بچنا ہے؟ بہت دفعہ اس بات کو ریوائز کر چکے ہیں کہ گناہ کے شر سے بچنا کیا ہے۔ گناہ کے شر سے بچنا یہ ہے کہ فوراً تائب ہو جانا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے معافی مانگنا، تو وہ پھر سٹوریج میں نہیں آتی چیز۔ یہ جو سٹور کرنا ہے، بغض کینہ حسد دل کے اندر پالنا، وہ بہت فساد برپا کرتا ہے۔ اور وہ کیا کہ ایک طرف شیطان کے ساتھ پوری دوستی، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، تو پھر اللہ تو ایسے نہیں سماتا نا، تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے، پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اور یہ وہی غضب ہوتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنی عبادت کے باوجود بھی، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے اتنی عبادت کی، میرے مسئلے نہیں ختم ہو رہے۔ تو وہ مسئلے پہلے اندر سے ختم کرنے ہیں، وہ اندر والے مسئلے ختم ہو جائیں گے تو باہر والے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ وہ اندر والے مسئلوں کا ہی ریئیکشن ہوتا ہے جو ہمیں باہر سے بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں نا، اللہ کہتا ہے نا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ اپنی نیتوں کا وبال ہوتا ہے جو ہم پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ
عبادت کا جو نور ہے، جو عبادت کی تجلیات ہیں، جو کثرت سے عبادات، لسانی عبادات جو کرنا ہے، وہ ہمیں کس طرح تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم نے سمجھ لیا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہم نے جان لی کہ اس کی کیا وجہ ہے. اب ہم دوسری جو بات ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ بغیر سمجھے، بغیر عبادت کے مفہوم کو جانے، جب ہم عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پرابلمز آتے ہیں. وہ کیا پرابلمز ہیں وہ ہم نے جان لیے. اب ایک یہاں پر ہم ایک اور سچویشن کی کو بھی ڈسکس کر لیں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، جب وہ اس کا دل بھی چلے صاف ہے، وہ اچھے دل کے ساتھ عبادت کی طرف لگ گیا. اب اس کے پاس مناسب رہنمائی نہیں ہے، اس کا کوئی مینٹور نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے سمجھانے والا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. اس نے اپنے علم کو امپروو کرنے پہ، یعنی مزید جو اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے حاصل کرنے کی بھی کوئی تگ و دو نہیں کی. پہلا حق جو ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے وہ ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ تم میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کی سنت کو تھام لو. تو یہ دو باتیں ہمیں دی گئی نا. تو ہم نے کتاب کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں. تھامنا یہی ہے نا کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے اندر احکامات کیا ہیں اس کو سمجھے جانے، وہ ہم نے سمجھا جانا نہیں. ہم نے بن سمجھے دین کی حقیقی روح کو جانے بنا ہی ہم نے دین کے تمام جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کرنا چاہا. تو یہ بھی ہم نے اپنے اوپر ایک ظلم و زیادتی کی. ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم دین کا بنیادی علم حاصل کرتے، ہم قرآن کو سمجھتے، قرآن کو پڑھتے اور آگہی حاصل کرتے، اور ہم اپنا جس کو کہتے ہیں اپنے من کی تلاش، اس سفر میں اپنے من میں اترتے دیکھتے. جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اندر اتر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر ہم کوئی مینٹور ڈھونڈتے، کوئی استاد ڈھونڈتے، اور جب ہماری تلاش خالص ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمیں استاد مل جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو بڑا ڈھونڈا مجھے کوئی ملا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جیسے اللہ ایک انسان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے رزق کی وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے ہر فرد کو رزق دینا ہے. بالکل اسی طرح ہر روح کا بھی رزق مقرر ہوتا ہے جو اس نے تلاش کرنا ہوتا ہے. اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ رزق اس کو ملتا ہے. اچھا، اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فریج میں بھرا پڑا ہے کھانا پینا، لیکن ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کہیں کہ بھئی کھانا اٹھ کے فریج سے خود بخود نکلے باہر، گوشت نکلے پک کے میرے پاس آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، فریج سے ہم نے گوشت نکالنا ہے، سبزی نکالنی ہے، ٹماٹر نکالنا ہے، پورے کا پورا ہم نے کھانا ریڈی کرنا ہے، پھر وہ کھانے کے قابل ہوگا. اللہ نے تو دے دیا، الحمدللہ گھر میں تو آ گیا. اب اسٹرگل خود کرنی ہے نا، ایفرٹ خود کرنی. بالکل اسی طرح دین اسلام کو بھی جب ہم سیکھنے کی صحیح کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں اور اس پہ فوکس کریں. ارادہ نیت کر کے بیٹھنا نہیں ہے، پھر اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کی تلاش جاری رکھنی ہے، پھر ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں استاد بھی دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے، مل جاتے ہیں. پھر ہمیں جب مل جاتے ہیں تو پھر ہم نے ان سے رہنمائی لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. یہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ استاد نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ میں نے کرنی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے گا. یہ سوچ کے میں نے کثرت سے عبادت شروع کر دی. اب جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ عبادت کے جو رزلٹ ہے وہ تو ہونا ہے. عبادت سے انوارات و تجلیات پیدا ہونی ہے. جب نور پیدا ہوتا ہے تو اسی ماحول کے ارد گرد جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو وہ نور جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے. پہلے زمانوں میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں، مسلمانوں کے جو گھر تھے، وہ ہر طرح کی لغو چیزوں سے پاک ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کے گھروں میں میوزک نہیں چلتا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں اعلان اس طرح اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو شیاطین جنات ہیں یہ گھروں کے اندر اتنے طاقتور
نہیں ہوتے تھے، موجود تو ہوتے تھے، اس کے اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ ان سے پناہ مانگو، صبح و شام ہمیں پناہ مانگنی سکھائی گئی ہے نا، واش روم جانے کی دعا ہمیں بتائی گئی، تو اٹ مینس کہ یہ باتھ روموں میں بسیرا کرتے ہیں، آج تو ہر کمرے میں باتھ روم ہے، تو کیا ہے کہ آج ان کا جہاں جہاں میوزک ہوگا، جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے، وہاں وہاں یہ بڑی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ آج تو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو ڈیوائسز ہیں، ان کے اندر تو شر بھرا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی چوائس پہ ہے نا کہ ہم شر کی طرف جائیں یا خیر کی طرف جائیں، تو شر بھرا ہوا ہے، موجود ہے شر۔ تو آج کا جو یہ قوتیں ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ جب ایک شخص کوئی خاتون اپنے گھر میں ڈیلی بیٹھ کے اذکار کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تو وہاں پر ماحول کے اندر جو شیاطین جنات موجود ہیں وہ اس عبادت کے نور سے، کیونکہ نور تو جنریٹ ہونا ہی ہونا جب عبادت کی جانی ہے، تو وہ اس سے تکلیف پاتے ہیں۔ جب وہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ چین سے تھوڑا ہی بیٹھیں گے، پھر وہ حملہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر شیاطین کے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کے حملے کیا ہیں کہ وہ شیطانی جادو کرتے ہیں، اور جنات کا جادو بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا کون دشمن ہے، تو یہ دشمن ہم نے اپنے گھروں میں خود پالے ہوتے ہیں، وہی ہم پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، جناتی جادو ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی پھر گھروں میں پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں، اور میاں بیوی کے ریلیشنز خراب ہو جائیں گے، اور بچوں کے پرابلمز شروع ہو جائیں گے، گھر میں بہت زیادہ یعنی کریٹیکل صورتحال ہونے لگ جائے گی، اور بیماریاں آئیں گی۔ اچھا، اب یہ سارے کے سارے مسائل شروع ہو رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا جہاں شروع ہو جائے گا وہاں بھائی برکتی آ جائے گی، یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا آپس میں۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں گھروں میں وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، جب گھروں میں لڑائی جھگڑا آ جائے تو رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ مسائل شروع کہاں سے ہوئے، اس حقیقت کو ہم نے سمجھا کہ یہ کیسے مسائل شروع ہوئے۔ اچھا، پھر جب یہ سب کچھ شروع ہو گیا تو پھر کوئی گھر میں سے ہی، کوئی خاندان میں سے اٹھ کے کہے گا کہ یہ جو گھر میں اچھی خاصی گزر رہی تھی، یہ جو نحوست شروع ہوئی ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے شروع ہوئے ہیں، یہ جو گھر میں مصیبتیں پڑی ہیں، یہ اس کی وجہ سے پڑی ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت تسبیحاں پھیرتی ہے، یہ ہر وقت عبادتیں کرتی ہے، اس کو تو ہر وقت یہ اللہ اللہ کرتی ہے، تو یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے یہ تو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اسی لیے تو گھر اجڑ گیا، اسی لیے تو بربادی آ گئی۔ تو پھر کیا کہ پوری کی پوری توپوں کے رخ جو ہیں وہ اس خاتون کی طرف ہو جائیں گے، اور اس خاتون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس بیچاری کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ تو کہتی ہے میں تو عبادت کر رہی ہوں، میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں تو بیٹھی ادھر بس اللہ کا کلام پڑھتی ہوں، کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب جو شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، جب وہ، کیونکہ وہ ان کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا وہ نور جو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بس بہت بہت الٹی سیدھی قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ ان خواتین کے لیے کریٹ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو ان سب باتوں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ ان سب باتوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نالج کو امپروو کریں، صحیح معنوں میں جو دین کا علم ہے ہم اس کو حاصل کریں، ہم اس پر ٹائم لگائیں کہ حقیقی قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا حقیقی پیغام ہم سمجھیں، اس کو سمجھ کر ہم اس میں سے گزریں، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کی حقیقت کیا ہے ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھ کے ہم اس میں سے گزریں، تو یہ سب اسی وقت ہم ان سب باتوں پر اوور کم کر سکتے ہیں جب ہم ان کی حقیقت کو جان لیں۔ جب تک ہم حقیقت کو نہیں جانیں گے ہم پریشان رہیں گے، اور یہ پریشانی پھر ہوتے 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 انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ساری کی ساری بربادی جو ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی کیسے ہے؟ اللہ نے تو فرض کر دیا تھا علم حاصل کرنا، فرض کیا تھا نا، تو جب اللہ نے فرض کر دیا اور ہم نے علم حاصل کرنے میں کوتاہی کی تو پھر قصور تو ہمارا ہی ہوا نا، کسی اور کا قصور تو نہیں ہوا یہ۔ تو یہ باتیں ہم نے جاننی ہے، ہم نے سمجھنی ہے، اور ان کی حقیقت کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ آج
ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ہم آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو یہاں پر پاز کرتے ہیں، یہاں پر روک دیتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس راہ پر آنے والی جو اور طرح کی مشکلات ہیں ان کو ڈسکس کریں، ان کو جانیں. اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی ہی سچویشن میں سے گزر رہی ہیں تو مجھے ضرور میسج کر کے بتائیں. اور اگر آپ کا پرابلم یہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو تب بھی ہمیں بتائیں، اور ہم آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ سے، اپنے رب سے ملنے کی یہ ساری راہیں اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.